جب آسمان پھٹ جائے گا اور جب تارے بکھر جائیں گے اور جب سمندر پھاڑ دیے جائیں گے اور جب قبریں کھول دی جائیں گی، علمت نفس ما قدمت واخرت، اس وقت ہر شخص کو اس کا اگلا پچھلا سب کیا دھرا معلوم ہو جائے گا۔ پچھلی صورت میں بھی پہلے قیامت کی منظر کشی کی گئی، کچھ مناظر بتائے گئے، اور اس کے بعد جس بات پر فوکس کیا گیا وہ کیا کہ ہر شخص جان لے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے اپنے ساتھ، دنیا سے وہ کیا لے کر آیا ہے آخرت کے لیے۔ اور یہاں بھی قیامت کی منظر کشی کے بعد جو بات کی گئی، علمت نفس ما قدمت واخرت، ہر شخص جان لے گا، کسی کو کچھ بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی۔ انسان دنیا میں جو بھی کام کر رہا ہوتا ہے سب سے زیادہ وہ خود اس کو جاننے والا ہوتا ہے کہ اس نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا۔ لوگ لاکھ بھی گواہیاں دیں ہمارے خلاف یا ہمارے حق میں، ہم خود جانتے ہوتے ہیں کہ ہم در حقیقت اندر سے کیا ہیں، اپنے دلوں کے بھید، نیتیں، یہ سب ارادے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات جانتی ہے یا ہم خود۔ قیامت کے دن انسان کو کسی کو کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی، وہ خود جان لے گا کہ وہ کیا لے کر آیا۔ اور یہاں پر دو چیزوں کو خاص طور پر کہا گیا، قدمت و اخرت۔ مفسرین اس کی تفسیر میں دو بنیادی معنی جو بیان کرتے ہیں، پہلی بات قدمت و اخرت میں کہ اس کی ترجیحات کیا تھیں، اس کی زندگی میں ٹاپ پرائرٹی پہ کیا چیز تھی اور کس چیز کو اس نے پیچھے رکھا ہوا تھا، سیکنڈری رکھا ہوا تھا یا بالکل ہی اگنور کیا ہوا تھا۔ اس کی پرائرٹی دنیا تھی یا آخرت تھی، کسی بھی معاملے کو کرتے ہوئے اس کی نظر میں کون سا فائدہ بڑا تھا، دنیا کا فائدہ بڑا تھا یا آخرت کا۔ جب وہ آخرت میں رب کے آگے آ کے کھڑا ہوا ہے، اس کے پاس دنیا کے زیادہ اعمال ہیں یا آخرت کے، اپنی زندگی سے دنیا کمانے میں زیادہ لگا دی یا آخرت کے لیے بھی کچھ وقت نکالا تھا، یا آخرت بھی اس کو یاد تھی، وہ دنیا کو یاد کیے بیٹھا رہا اور آخرت کو بھولا رہا، یا اس نے اپنی دنیا قربان کی اپنی آخرت بنانے کے لیے۔ یہ اس کو اس دن معلوم ہو جائے گا وہ کس کو ترجیح دے کر آیا، اور جس کو وہ ترجیح دے کر آیا اسے وہی ملے گا۔ اور پھر دوسری بات یہ قدمت و اخرت میں جو دوسری بات آتی ہے وہ یہ کہ جو نیک کام اس نے کیے، جو نیکیاں اس نے کی، جو آخرت کے لیے اس نے اپنے اعمال بھیجے، وہ اور وہ کام جو وہ پیچھے چھوڑ آیا، وہ چیزیں جو وہ پیچھے چھوڑ آیا، وہ رشتے، وہ چیزیں، وہ سٹیٹس، وہ مال، وہ اس کی خواہشات، ہر وہ چیز جو دنیا کی تھی جو وہ پیچھے چھوڑ آیا۔ کیونکہ انسان جب مرتا ہے تو اس کے ساتھ قبر میں اس کے اعمال ہی جاتے ہیں، دنیا کی کوئی چیز اس کے ساتھ قبر میں نہیں جا سکتی، اور جب قبر میں نہیں تو آخر میں بھی وہ اپنے ساتھ دنیا کو لے کر نہیں جا سکتا، چاہے وہ دنیا میں کتنی ہی آسائشوں کے ساتھ ہو، قبر میں اس کو اکیلے ہی جانا ہے اپنے اعمال کے ساتھ۔ اور ہم تقریباً روزانہ کی بیسس پر یہ مشاہدہ کرتے ہیں، ہم اپنے پیارے سے پیارے رشتے کے ساتھ بھی، اولاد اور ماں باپ کا رشتہ جو آپس میں ہے، اس سے زیادہ خوبصورت اور اعتماد کا کوئی رشتہ نہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا میں دیا ہو۔ لیکن اس کے باوجود یہ انسان کی بے بسی ہے، اور یہ اللہ کا ایک اصول ہے کہ جب اولاد میں سے کوئی جائے گا تو ماں باپ بے شمار محبت کے باوجود اس کے ساتھ قبر میں نہیں جا سکتے، اور اگر والدین میں سے کوئی جائے تو اولاد کو جتنی بھی محبت کیوں نہ ہو وہ قبر میں ان کے ساتھ نہیں جا سکتی۔ تو جو چیز ہے در حقیقت وہ ہمارے اعمال ہیں۔ اور کل بھی جیسے ہم نے پڑھا کہ قیامت کا دن کیسا ہوگا، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ، اس دن انسان ہر رشتے سے بھاگے گا، اور اس دن پرسکون وہ ہوگا جو اپنے ساتھ بہت خوبصورت نامہ اعمال لے کے گیا ہوگا، دنیا میں ایسی نیکیاں کی ہوں گی، ایسے ایسے اعمال اللہ کی رضا کے لیے، تمام آزمائشوں کو اور قربانیوں کو برداشت کرتے ہوئے، صبر کرتے ہوئے ایسے ایسے اعمال کیے ہوں گے کہ پھر اب وہ آخرت میں بہت پرسکون ہوگا۔ جب لوگ نفسی نفسی اور دوڑ کے عالم میں ہوں گے، وہ مطمئن کھڑا ہوگا کیونکہ وہ اپنا کام پورا کر کے آیا ہوگا، اس نے اپنا ہوم ورک پورا کیا ہوگا۔ تو یہاں بھی یہ بات کہی کہ انسان آج اگر وہ نہیں سمجھ رہا تو اس دن تو اس کو سمجھ آ ہی جائے گی کہ وہ کس کو ترجیح دے کر آیا، اس نے اپنے لیے کیا آگے سامان بھیجا۔ اور پھر فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان کس چیز نے تجھے اپنے اس کریم رب کی طرف سے دھوکے میں ڈال دیا، کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا کہ تم اللہ کو نہیں پہچان سکے، ما قدر اللہ حق قدری، تم اللہ کی ویسی قدر ہی نہ کر سکے جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق تھا۔ کیا ہے وہ دھوکے؟ دنیا کی وہ کون سی چیزیں ہیں، وہ کون سی خواہشات ہیں، وہ کون سے ہمارے ایسے کام ہیں، ہمارے پیشن ہیں جنہوں نے ہمیں اللہ سے ہی دور کیے ہوا ہے،
جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا ہی کس لیے کیا تھا؟ دنیا کے لیے، دنیا کی چیزوں کے لیے۔ اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، دنیا کی چیزیں تو ہمارے لیے اسباب بنا کے بھیجی گئی تھیں، یہ تو اسباب تھے کہ ہم ان کو استعمال کر کے اپنے رب کو جان لیں، رب پہچان لیں۔ ہم تو انہی چیزوں کے پیچھے ہی پڑ گئے، رب کو بھول گئے، رب کو جانا ہی نہیں چاہا، اسی رب کی نعمتیں دن رات استعمال کرتے ہیں اور اسی رب کو بھولے بیٹھے ہیں۔ پورے دن میں وہ کون سے لمحات ہوتے ہیں واقعی پورے دل سے اور اخلاص سے ہمارے دل سے الحمدللہ نکلتا ہو کہ یا اللہ یہ آپ کی دی ہوئی رحمتیں ہیں، یہ نعمتیں جو ہم پا رہے ہیں، چاہے وہ رشتوں کی محبت کی شکل میں ہے، وہ اچھی صحت کی شکل میں ہے، وہ اچھے کھانے میں ہے، وہ آپس میں مل کر رہنے میں ہے، کوئی بھی نعمت جس سے ہمارا دل راحت پاتا ہے وہ کس کی عطا کرتا ہے؟ وہ کس نے ہمیں دی ہے؟ اور اس کے ساتھ ہم جب جب خوش ہوتے ہیں، ہم سچائی سے اپنا جائزہ لیں، ہم کتنی دفعہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، ہم کتنی دفعہ شکر سے اس کے آگے جھک جاتے ہیں، بے ساختہ جھک جاتے ہیں کہ اللہ تو نے اتنا کچھ عطا کر دیا، اتنا کچھ ایسا سکون عطا کیا ہے۔ ہم ان رشتوں، ان چیزوں کے آگے تو جھک جاتے ہیں جن سے ہم راحت پاتے ہیں، ہم دینے والے کے آگے نہیں جھکتے، ہم اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ یہ ہیں وہ دھوکے جن کی بنا پر ہم اپنے رب کو بھولے بیٹھے ہیں۔ ہر وہ خواہش، ہر وہ چیز، ہر وہ محبت، ہر وہ تعلق جس کی بنا پر ہم اللہ کو بھولے بیٹھے ہیں، یہ ہیں وہ دنیا کے دھوکے، کیونکہ قیامت کے دن یہ چیزیں کچھ بھی کام نہ آئیں گی۔ آج وہ چیزیں جن کی بنا پر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد نہیں کرتے، قیامت کے دن وہ سب ہم سے دور ہو جائیں گی۔ یہاں تک کہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ قیامت کے دن انسان کا ہر رشتہ اس سے دور ہو جائے گا سوائے متقین کے، وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے ہوئے جنہوں نے زندگی گزاری، قیامت کے دن وہ ایک ساتھ ہوں گے۔ وہ ایمان کے رشتے، وہ رشتے جو ایمان کے ہوں گے اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہوں گے۔ تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کس چیز کے دھوکے میں ہو کہ تمہیں رب کی یاد نہیں، تمہیں رب کا ہی نہیں پتا، اس کو جاننا ہی نہیں چاہا۔ ہم کتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں جانتے ہیں؟ ہم میں سے ہر ایک اپنا جائزہ لے۔ دنیا میں آنے کا مقصد اللہ کی عبادت ہے، اور اللہ کی عبادت اس کو جانے بنا نہیں ہو سکتی، اور اگر ہم اس کو جانے اور پہچانے بنا اس کی عبادت کر رہے ہیں تو یہ عبادت کا حق ادا نہیں ہو رہا، عبادت ناقص ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں قرآن اور حدیث میں کیا آتا ہے، میرا علم اس کے بارے میں کتنا ہے؟ کسی کو جانے بنا اس سے محبت کا دعویٰ ہی جھوٹا ہوتا ہے، اور ہم اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو جاننے کا حق تو ادا نہیں کیا، لیکن دعوے ہمارے محبت کے ہیں کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے دعوے جھوٹے ہیں۔ پھر اسی لیے ہماری زندگیوں میں وہ اعمال بھی نہیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اعمال تھے۔ اور وہ رب کریم کیسا ہے وہ رب جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہیں بنایا اور جس صورت میں چاہا تمہیں جوڑ کر تیار کیا، بہترین تخلیق بنائی، بہترین طور پر تخلیق کیا۔ اس رب کو بھول گئے؟ اپنے آپ کو دیکھو، تمہیں جو اتنا متناسب بنایا وہ کس نے بنایا؟ ہمیں سے ہر ایک کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اچھی صحت، مکمل جسم عطا کیا ہے الحمدللہ، اور جو اس نے عطا کیا ہے وہ ہم نے مانگا نہیں تھا، وہ اللہ نے خود عطا کیا۔ کیا میں نے کبھی اس چیز پر پورے دل سے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ آپ نے پورا جسم دیا الحمدللہ، کسی چیز کا محتاج نہیں کیا، اور اتنا متناسب بنایا اور اچھی شکل اور بہترین ساخت پر پیدا کیا؟ اس چیز پر کتنی دفعہ اللہ کا شکر ادا کیا؟ ہم آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنا بہت تنقیدی جائزہ تو لے لیتے ہیں کہ اچھا یہ ٹھیک نہیں اور اس کو میں یوں ٹھیک کر لوں اور اس کو میں یوں سنوار لوں اور میں یوں بنا لوں، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ جس رب نے بنایا ہے اس کی تخلیق بہترین ہے، اس کی تخلیق کا کوئی مقابلہ نہیں۔ ہر مخلوق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے، اور اللہ کی بنائی ہوئی ہر چیز کمال درجے چاہا ویسا بنایا، کسی کو لمبا، کسی کو چھوٹا، کسی کو موٹا، کسی کو پتلا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات، وہ بہترین جاننے والا ہے، اس نے جیسا چاہا بنایا، اور جو اس نے بنایا اس کا کوئی مقابلہ نہیں، اس نے بہترین ساخت پر بنایا۔ لہٰذا اس چیز پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس چیز سے بچنا چاہیے کہ ہم اپنے لیے یا دوسروں کی ذات پر ظاہری بنیاد پر جو تنقید کرتے ہیں، ہمیں اس چیز سے ڈرنا چاہیے
ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ ہر ایک کو اللہ نے بنایا. اور یہ تو ہم ہیں جو لوگوں کی ظاہریت پر مقابلے کرتے ہیں، اور بسا اوقات مقابلے کرتے ہیں، بسا اوقات خود کسی احساس کمتری میں مبتلا رہتے ہیں، یا دوسروں کے پر اپنے آپ کو پرکھنے لگتے ہیں، جبکہ اللہ کے نزدیک ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے سب سے زیادہ معزز، سب سے زیادہ عزت والا اللہ کے پاس وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے، جس کا دل خوبصورت ہے. اللہ شکلیں نہیں دیکھتا، اللہ اعمال دیکھتا ہے. شکل تو اللہ نے بنائی ہے، کیونکہ وہ اللہ نے بنائی ہے. اس کی بنیاد پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فیصلے نہیں کرے گا، اللہ دلوں کو دیکھے گا، کس نے اپنے دل کو کتنا صاف ستھرا رکھا، کتنا خوبصورت بنایا. تو یہ فیصلے دلوں کو دیکھ کر ہوں گے. تو فرمایا جس صورت میں چاہا تمہیں جوڑ دیا. کلا بل تکذبون بالدین، ہرگز نہیں، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ تم لوگ سزا اور جزا کو جھٹلاتے ہو، یقین ہی نہیں کرتے ہو آخرت کے دن پر کہ اس دن اللہ کے آگے حاضر ہونا ہے. حالانکہ تم پر نگران مقرر ہیں. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ، تم پر نگران مقرر ہیں، ایسے معزز کاتب جو تمہارے ہر فعل کو جانتے ہیں. کرامن کاتبین، فرشتوں کا ذکر آیا کہ وہ فرشتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہیں، اور وہ ہمارے ہر فعل کو لکھ رہے ہیں. یہ اللہ نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہے. یعلمون ما تفعلون، جو بھی ہم کرتے ہیں فرشتے اس کو لکھ رہے ہیں. اور یہ فرشتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے ہر عمل کو لکھ بھی رہے ہیں، پیش بھی کیا جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ، یہاں قرآن مجید میں جن کے بارے میں آیا، اسی طرح ایک اور مقام پر سورۃ قاف میں کہا جاتا ہے کہ جب اس قول و عمل کو دو لینے والے لے لیتے ہیں، وہ جو دائیں طرف اور بائیں طرف بیٹھے ہیں، اور وہ کوئی بات نہیں بولتا، انسان یعنی انسان کوئی بات نہیں بولتا، لیکن اس کے پاس اختیار نگران ہوتا ہے. یہ فرشتے ما وقت ہماری ہر بات کو لکھ بھی رہے ہیں، ہماری ہر عمل کو نوٹس بھی کر رہے ہیں. تو کہا یہ تمہارے ہر فعل کو جانتے ہیں. ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم، بے شک نیک لوگ مزے میں ہوں گے اور بے شک بدکار لوگ جہنم میں جائیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قیامت کی منظر کشی کی، پھر انسان کو جھنجھوڑا کہ تمہیں کیا چیز ہے جو تمہیں اللہ کی طرف نہیں آنے دیتی، وہ کیا ایسی محبتیں اور کیا ایسے دھوکے ہیں جو تمہیں یوں لگائے بیٹھے ہیں کہ تم اللہ جیسی ہستی کو بھول گئے. اور پھر اس کے بعد اس کو کرامن کاتبین کا احساس دلایا جو ہمیشہ ہر وقت اس کے ساتھ ہیں، اور پھر انسان کو اس کا انجام بتا دیا کہ یا تو جنت ہے یا جہنم ہے. اچھے اعمال ہیں، ابرار ہیں تو جنت ہے، اور اگر برے اعمال ہیں تو بے شک بدکار لوگ جہنم میں جائیں گے. جزا کے دن وہ اس میں داخل ہوں گے. وما ہم عنہا بغائبین، اور وہ اس سے ہرگز غائب نہ ہو سکیں گے، وہ اس سے چھٹکارا نہ پا سکیں گے. اس دن وہ اللہ سے بچ نہ سکیں گے. اور تم کیا جانتے ہو کہ وہ جزا کا دن کیا ہے؟ وما ادراک ما یوم الدین، اور تمہیں کیا خبر کہ وہ جزا کا دن کیا ہے؟ یہ بالکل ایسا ہی سٹائل ہے جیسے بسا اوقات والدین اپنی اولاد سے کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ تمہیں کچھ خبر ہے، تم کیا کر رہے ہو، تمہیں کچھ پتہ ہے یہ کیا ہے. یہ ایسا کوسچن کا اور جھنجھوڑنے کا انداز ہے کہ تمہیں معلوم ہے کہ وہ دن کیا ہے. کیونکہ جس کو معلوم ہو جائے، جس کو یقین ہو جائے، پھر ہو نہیں سکتا کہ اس کا عمل نہ بدلے. ہم سورۃ البقرہ کی ابتدا پڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہاں اللہ تعالیٰ جب متقین کی صفات بیان کرتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب. ابتدا اس چیز سے ہوتی ہے. متقین کون ہیں؟ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات، فرشتے، جنت اور جہنم، اور جیسے ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا اور ہم ان پر ایمان لائے ہیں، یہ بھی ایمان بالغیب ہی ہے. اسی طرح پھر آگے ان کی مزید صفات بتانے کے بعد کہ وہ کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، رزق خرچ کرتے ہیں، اختتام کس بات پر ہوتا ہے؟ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں. متقین آخرت پر یقین رکھتے ہیں. پہلے ایمان کی بات آئی، لیکن جب آخرت کی بات آئی تو یقین کی بات آئی. یقین ایمان کا پیک لیول ہے کہ جب انسان کو 100% شور ہو کہ یہ بات تو ہونی ہی ہونی ہے، رب کے آگے تو کھڑے ہونا ہی ہونا ہے. ہم سب کا آخرت پر ایمان تو ہے، یقین نہیں ہے.
یقین کی کمی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے اعمال پھر بدلتے نہیں، ہماری زندگیاں اسی نہج پر ہیں۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمیں اللہ کو حساب دینا ہے، ہم یہ جانتے ہیں کہ نیک لوگوں کے لیے جنت اور برے کام کرنے والوں کو اپنے جرم سزا کاٹنی پڑے گی، اس کے باوجود ہم گناہ نہیں چھوڑ پاتے کیونکہ ہمیں آخرت پر اس طرح سے یقین نہیں۔ اس کو ایک بہت سادہ سی مثال سے ہم یوں سمجھتے ہیں کہ جیسے ہم جانتے ہیں کہ آگ جلانے والی ہے، جانتے ہیں نا، اور اس یقین کے حد تک جانتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی بھی جلتی ہوئی آگ پر یا توے پر کبھی نہ ہاتھ نہیں رکھے گا کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ یہ جلا دے گی۔ ہم چند لمحوں کے لیے، چند سیکنڈ کے لیے بھی اپنی انگلی یا ایک پور کو بھی رکھنا نہیں چاہیں گے کہ یہ جلا دے گی اور اس سے مجھے تکلیف ہوگی۔ یہ یقین کا ایک لیول ہے۔ کبھی بھی ہم یہ نہیں کریں گے کہ اچھا میں ہاتھ رکھ کے تو دیکھوں، کیا پتا آج آگ نہ جلائے۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی تو ٹھنڈی ہو گئی تھی نا، تو ہو سکتا ہے یہ میرے لیے بھی ہو جائے، میں ہاتھ تو رکھ کے دیکھوں کیا ہوتا ہے۔ لیکن ہم ایک پور رکھنے کی بھی جرت نہیں کریں گے کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ جلا دے گی۔ لیکن آخرت اور اللہ کے آگے کھڑے ہونے کا یقین اس درجے کا نہیں ہے، اور صحابہ کرام کو یہ یقین تھا، اور یہ وجہ تھی ہم صحابہ کی زندگیوں کو پڑھیں تو ان میں سے میجورٹی موت کے وقت ان لوگوں کا رونا اس بات پر رونا تھا کہ وہ نہیں کر کے گئے، حق نہیں ادا کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، ساری زندگی اللہ کی اطاعت میں لگا کے بھی وہ صحابہ بھی جن کو دنیا میں جنتوں کی بشارت ملی تھی، وہ بھی اس خوف میں رہتے تھے، وہ بھی اس چیز میں تھے کہ اللہ کا ویسا حق ادا نہیں کیا جیسا کہ کرنا چاہیے تھا، جبکہ ہم کچھ نہ کر کے بھی ایسے بے فکرے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو معاف کر ہی دے گا، وہ تو غفور الرحیم ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کے بارے میں بتا رہے ہیں اور ہمیں وارن کرنے ہیں کہ تمہیں معلوم ہے کہ وہ جزا کا دن کیا ہے؟ کیا ہے وہ جزا کا دن؟ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، اس دن کوئی نفس کسی نفس کے کچھ کام نہیں آئے گا، کوئی شخص کسی کے کام نہیں آئے گا۔ پچھلی صورت میں کچھ رشتے گنوا دیے کہ یہ اور یہ رشتے کام نہیں آئیں گے، اور یہاں پر کیا کہا؟ کوئی بھی نفس کسی کے کام نہیں آئے گا۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی خاندان والوں کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ مجھ سے جو فائدہ لینا ہے لے لو، میرے مال میں سے جو مانگتے ہو مانگ لو، میں تمہارے لیے اللہ کے ہاں کسی چیز کا مالک نہیں۔ ہونے کے باوجود وہ یہ فرما رہے ہیں کہ میں تمہارے لیے اللہ کے ہاں کسی چیز کا مالک نہیں۔ تو ایسے ہی دنیا کے سارے رشتے بھی کوئی شخص کسی کے کچھ کام نہیں آئے گا سوائے یہ کہ انسان اپنے ایسے اعمال لے کر جائے۔ اور پھر وہ دن کیسا ہے؟ وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ۔ آپ دیکھیں دنیا میں ہمیں کوئی خدا نخواستہ تکلیف پیش آئے، دنیا میں اگر کوئی تکلیف ہو تو اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے رشتے عطا کیے ہیں، بہن بھائی والدین، ان سب رشتوں کی شکل میں کہ ہمیں فوراً سے کوئی نہ کوئی مدد کے لیے آ جاتا ہے، کوئی اپنی محبت سے، کیئر سے، کوئی ہمدردی دیتا ہے، کوئی تسلی دیتا ہے۔ یعنی انسان اس تکلیف میں بھی ایزی خود کو فیل کرنے لگتا ہے جب یہ رشتوں کا ساتھ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور قیامت کی تنگی، قیامت کی تکلیف، قیامت کی سختی کا ایک بڑا سخت اور تکلیف دہ پہلو یہ ہے کہ اس دن کوئی اپنا بھی پاس نہیں آئے گا، آ ہی نہیں سکے گا، وہ خود اس قدر اذیت یا تکلیف میں یا اس دہشت میں ہوگا، کوئی ہمارے پاس نہیں آ سکے گا۔ ہر انسان خود اس ساری چیز کو فیس کرے گا، اور یہ ہمارے پر ہے کہ ہم اپنے اعمال سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعائیں مانگ کر اور کرتے ہوئے اللہ سے یہ امید رکھیں کہ قیامت کا وہ دن ہمارے لیے بھی ایسا ہی ہو جیسا مومن کے لیے وہ ایک فرض نماز کی طرح ہے۔ اللہ ہمیں اس چیز سے بچائے کہ وہ کافر کے لیے جیسا 50,000 سال کا سخت دن ہوگا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس مشکل سے بچائے۔ اور فرمایا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ، اس دن فیصلہ، اس دن فیصلے کا اختیار، امر کس کے لیے ہوگا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، صرف اللہ ہی کی ذات کے لیے۔ تو کیا اتنی بڑی بات کے بعد ایسا ہونا چاہیے کہ ہم اپنی آخرت کو لوگوں کی خاطر برباد کر دیں؟ ہم لوگوں کی خاطر اپنی آخرت کا نقصان کر لیں؟ پھر کس کو راضی کرنے کی ضرورت ہے؟ جس کا فیصلہ چلے گا قیامت کے دن، پھر اللہ کو راضی کرنے کی ضرورت ہے، اس کو خوش کرنے کی ضرورت ہے تاکہ قیامت کے دن فیصلہ پھر ہمارے حق میں ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس کی بہترین حصے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم مختصراً ایک اور صحابی کے بارے میں پڑھیں گے انشاءاللہ، کیونکہ ہمارے لیے صحابہ کرام کی زندگیاں رول ماڈل ہیں،
اور ان کی زندگیوں سے ہمیں عمل کی طرف موٹیویشن ملتی ہے اور ہمارے لیے نیکیوں کو کرنا آسان بھی ہوتا ہے۔ یہ صحابی ہیں حضرت سعید بن عامر، جن کے بارے میں مورخین لکھتے ہیں کہ سعید بن عامر نے دنیا کے بدلے آخرت کا سودا کیا، اللہ اور رسول کو ہر چیز پر مقدم جانا۔ کون ہے یہ صحابی؟ حضرت سعید بن عامر یہ ان نوجوانوں میں سے تھے جو سرداران قریش کی دعوت پر مکہ کی بالائی جانب مقام تیغم کی طرف سے محض اس لیے چل کھڑے ہوئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت خبیب بن عدی کی شہادت کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں، جنہیں قریش نے دھوکے سے پکڑ لیا تھا۔ یہ مکہ کے سرداروں ابو سفیان بن حرب، صفوان بن امیہ اور ان جیسے سرداروں کے ساتھ موجود تھے اور اگلی صفوں میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اس شوق سے آئے تھے کہ اس صحابی کی شہادت کا منظر دیکھیں جنہیں اہل مکہ نے پکڑ لیا تھا اور بدر کے مقتولین کی رسوائی کا بدلہ لینا چاہ رہے تھے۔ جب یہ ہجوم اپنے اس قیدی کو لے کر اس مقام پر پہنچا جو پہلے سے اس کی شہادت کے لیے متعین تھا، تو اس مرحلہ پر سعید بن عامر نے حضرت خبیب رضی اللہ کی طرف نظر دوڑائی تو دیکھا کہ وہ بہت ہی سکون سے چلے آ رہے۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ فرما رہے تھے، اگر تمہارے لیے ممکن ہو تو مجھے مرنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لینے کی مہلت دو۔ پھر سعید بن عامر نے دیکھا کہ وہ 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں اور یہ 2 رکعتیں اس قدر حسین اور مکمل تھیں کہ کیا کہنے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ وہ صحابی رسول کہہ رہے تھے، خدا کی قسم اگر مجھے اس بدگمانی کا اندیشہ نہ ہوتا کہ تم کہیں یہ نہ سمجھ بیٹھو کہ میں نے نماز کو موت کے ڈر کی وجہ سے طوالت دی ہے تو میں نماز میں اور زیادہ وقت صرف کرتا۔ پھر انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ مشرکین مکہ حضرت خبیب کو زندہ حالت میں مسلح کر رہے ہیں، یعنی یہ لوگ ان کے جسم کا ایک ایک عضو یکے بعد دیگرے کاٹ رہے تھے اور کہہ رہے تھے، کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ تمہاری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے اور تم اس تکلیف سے بچ جاتے؟ اس حالت میں کہ خون کی دھاریں ان کے جسم سے پھوٹ رہے تھے، ان کا جواب یہ تھا، خدا کی قسم مجھے یہ قطعاً پسند نہیں کہ میں اپنے اہل و عیال میں امن اور چین سے رہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کانٹا بھی چبھے۔ پھر جناب سعید بن عامر نے دیکھا کہ لوگ فضا میں ہاتھ ہلا ہلا کر اور بلند آواز سے کہہ رہے تھے، اسے مار ڈالو، اسے مار ڈالو۔ اور پھر انہوں نے دیکھا کہ یہ صحابی رسول آسمان کی طرف نظر اٹھائے ہوئے اللہ سے التجا کر رہے تھے کہ الہی ان سب ظالموں کو شمار کر اور انہیں تباہی کا مزہ چکھا دے۔ اور انہوں نے آخری سانس لی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ان کا جسم تلوار اور نیزوں کی ضربات سے چور تھا اور اتنے زخم کھا چکا تھا کہ جس کا شمار نہیں کیا جا سکتا۔ قریش مکہ واقعے کے بعد لوٹ آئے، لیکن یہ واقعہ سعید بن عامر کے دل پر بہت اثر کیا۔ وہ جب بھی کہیں سوتے یا بیدار ہوتے انہیں یہ منظر دکھائی دیتا اور اس منظر میں حضرت خبیب کا پورے اطمینان کے ساتھ 2 رکعت نماز ادا کرنا ان کے دل کو جیسے ہلا گیا اور یہ چیز ان کے اسلام لانے کا سبب بنی۔ حضرت سعید بن عامر نے مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کی جانب ہجرت کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور صحبت میں رہنے لگے اور اس کے بعد مختلف غزوات میں شریک ہوئے۔ سعید بن عامر حضرت عمر کے پاس اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک یہ ان کے ساتھ رہے اور اس کے بعد یہ حضرت عمر جب خلیفہ بنائے گئے تو ان کے پاس تشریف لائے۔ سعید بن عامر نے فرمایا، اے عمر، میں تمہیں اس بات کی وصیت کرتا ہوں کہ لوگوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا اور اللہ کے بارے میں لوگوں سے کبھی نہ ڈرنا، اور یہ کہ تمہارے قول و فعل میں کبھی کوئی تضاد نہ ہو، اس لیے کہ انسان کی بہترین گفتگو وہی ہوتی ہے جس کی تصدیق اس کا کردار کرے۔ حضرت عمر جبکہ وہ خلیفہ ہیں اس وقت سعید بن عامر ان کو یہ نصیحت کر رہے ہیں، اور ایسے میں حضرت عمر سے انہوں نے کہا، اے عمر، اللہ نے تمہیں مسلمانوں کا نگران بنایا ہے اور ان کے معاملات کی طرف خصوصی دھیان دیتے رہنا، ان کے لیے وہی پسند کرنا جو تم اپنی اولاد کے لیے پسند کرتے ہو۔ حضرت عمر نے فرمایا، سعید بھلا کس میں یہ ہمت ہے کہ وہ ان ذمہ داریوں سے عہدہ بر ہو سکے؟ سعید نے فرمایا، آپ اس کے اہل ہیں، آپ ان لوگوں میں سے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے امت محمد کا ذمہ دار بنایا ہے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کے بارے میں آپ کے پاس ایک شکایت آئی۔ جو شخص ان کی شکایت لے کر آیا حضرت عمر کی تشریف آوری حمص میں ہوئی تو یہاں کے لوگ آپ کو سلام
کام کرنے کی خاطر آئے، آپ سے دریافت فرمایا، آپ حضرت عمر نے پوچھا تم نے اپنے امیر کو کیسا پایا، یعنی سعید بن عامر کو؟ تو لوگوں نے شکایت کی۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے گورنر اور شکایت کرنے والوں کو ایک ساتھ طلب کیا اور اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ سعید بن عامر کے بارے میں میرے گمان کو جھوٹا نہ ہونے دے۔ مجھے اس پر بہت اعتماد تھا۔ جب لوگ صبح آئے جنہوں نے شکایت کی تھی تو انہوں نے پوچھا کہ تمہیں اپنے گورنر سے کیا گلہ ہے؟ انہوں نے کہا یہ دن چڑھے تک گھر سے باہر نہیں نکلتے۔ اس پر حضرت عمر نے سعید سے پوچھا تم کیا کہنا چاہو گے؟ سعید چند لمحے خاموش رہے اور پھر کہا کہ میں اس سلسلے میں کچھ بھی کہنا ناپسند کرتا تھا، لیکن اب مجھے بتائے بنا چارہ نہیں۔ صورتحال یہ ہے کہ گھر میں میرے پاس کوئی خادم نہیں۔ میں صبح سویرے اٹھتا ہوں، اہل خانہ کے لیے آٹا گھونتا ہوں، پھر تھوڑی دیر تک انتظار کرتا ہوں تاکہ آٹے میں خمیر پیدا ہو اور پھر ان کے لیے روٹی پکاتا ہوں اور پھر وضو کر کے لوگوں کی خدمت کے لیے گھر سے نکل کھڑا ہوتا ہوں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے لوگوں سے پوچھا تمہیں اور کیا شکایت ہے؟ لوگوں نے کہا یہ رات کے وقت کسی کی بات نہیں سنتے۔ حضرت عمر نے حضرت سعید سے پوچھا تو حضرت سعید نے کہا مختصراً بات یہ ہے کہ میں نے دن لوگوں کے لیے وقف کر رکھا ہے اور رات اللہ عز و جل کی عبادت کے لیے۔ پھر حضرت عمر نے لوگوں سے پوچھا آپ کو ان سے اور کیا شکایت ہے؟ لوگوں نے کہا مہینے میں ایک دن یہ غفلت سے کام لیتے ہیں۔ میں نے دریافت کیا سعید یہ کیوں؟ سعید رضی اللہ عنہ نے کہا امیر المومنین میرے پاس نہ تو کوئی خادم ہے اور نہ ان کپڑوں کے سوا میرے پاس کوئی کپڑوں کا جوڑا ہے جو میں نے اس وقت پہن رکھے ہیں۔ مہینے میں ایک مرتبہ دھوتا ہوں، پھر منتظر رہتا ہوں کہ یہ خشک ہو جائیں۔ جب یہ خشک ہو جاتے ہیں تو انہیں پہن کر دن کے آخری حصے میں لوگوں کا سامنا کرتا ہوں۔ پھر انہوں نے پوچھا کوئی اور شکایت؟ لوگوں نے کہا مجلس میں بیٹھے بیٹھے کبھی کبھی ان پر غشی طاری ہوتی ہے اور یوں معلوم ہوتا ہے کہ اہل مجلس سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ حضرت عمر نے حضرت سعید سے پوچھا۔ سعید بن عامر نے کہا میں نے حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا جبکہ میں مشرک تھا۔ مشرکین ان کے جسم کو کاٹ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ کیا تمہیں پسند ہے کہ تمہاری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو؟ اور جب وہ دن مجھے یاد آتا ہے تو میں سوچ میں پڑ جاتا ہوں کہ میں نے ان کی مدد کیوں نہ کی، اور میں اللہ سے ڈرتا ہوں کہ شاید اللہ میرا یہ جرم معاف نہ کرے، اور یہ سوچ کر مجھ پر غشی طاری ہو جاتی ہے۔ اس کو سن کر حضرت عمر نے کہا اللہ کا شکر ہے جس نے سعید کے بارے میں میرے گمان کو غلط نہیں ہونے دیا۔ اس کے بعد آپ نے 1000 دینار بھیجے کہ آپ ان سے اپنی ضرورت پوری کر لیں۔ جب حضرت سعید بن عامر کی بیوی نے یہ دینار دیکھے تو کہہ اٹھی اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں آپ کی خدمات سے بے نیازی بخشی، ہمارے لیے ضرورت کی اشیاء خرید لیجئے اور گھر کے کام کاج کے لیے ایک خادم رکھ لیں۔ اس پر حضرت سعید نے بیوی سے کہا میں تمہیں وہ چیز نہ دوں جو اس سے بہتر ہے؟ بیوی نے پوچھا وہ کیا؟ آپ نے کہا یہ دینار ہم اسی کو واپس کر دیں جو ہمارے پاس لایا ہے، وہ ہم سے زیادہ ان دیناروں کے محتاج ہیں۔ بیوی نے کہا وہ کون؟ فرمایا کیوں نہ ہم اللہ کو قرض حسنہ دیں؟ بیوی نے عرض کیا آپ نے بجا فرمایا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ نے اسی مجلس میں دیناروں کو مختلف تھیلیوں میں رکھا اور اپنے اہل خانہ میں سے ایک شخص کو حکم دیا کہ جاؤ فلاں کی بیوی، فلاں کے یتیم بچے، فلاں خاندان کے مساکین اور فلاں قبیلہ کے محروموں میں تقسیم کراؤ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سعید بن عامر کو ایسے ایمان سے نوازا، آپ ان لوگوں میں سے تھے جو کو اپنی ذات پر ترجیح دیتے تھے خواہ خود گھاٹے میں رہیں۔ تو یہ تھے حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے راضی ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ وہ لوگ تھے کہ جن کی زندگیاں اس بات کی گواہی تھیں کہ واقعی انہوں نے اپنے آپ کی زندگی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے جھکا دیا۔ کمال بندگی، عبادت کیسی کی؟ کمال محبت اور کمال عاجزی کے ساتھ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن کو بہترین طور پر سمجھ کر پڑھیں، اس پر عمل کریں اور صحابہ کی زندگیوں کو جانیں، ان کی زندگیوں جیسی زندگیاں اپنانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ اس خیر پر عمل کرنے کی توفیق دیں اور اس کو آگے پہنچانے والا بنائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الہی آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔